کہنے لگے کہ تم کو پتہ ہے یہ کتنا ہیوی بیگ ہے اور تم نے اس کو کہا ہے. اس کے بعد سے میں نے نوٹ کیا کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ خود بیگ نیچے لے جائیں، اور اگر گھر پہ ہیں ہماری آمد کے وقت تو وہ اوپر خود ہی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ لے جائیں بیٹے کا بیگ میرے اٹھا کے. بچے یاد کرتے ہیں؟ ہاں بچے بالکل یاد کرتے ہیں. بیٹا میرا اس کے ساتھ، کیونکہ وہ میرے ہسبینڈ پچھلے 10 منتھ سے باہر تھے اور وہ بہت زیادہ اٹیچ تھے بچے ان کے ساتھ، تو بیٹے کو بہت زیادہ ہوتا تھا. بہت خالو جان نے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ قریب آئے میرے بچے دادا جان سے، اور ہر طرح کی جو بھی مطلب سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی میری شکایت بھی ہوتی تھی تو وہ دادی جان سے نہیں، دادا جان سے زیادہ ہوتی تھی کہ اماں جو ہیں ہمیں ایسے نہیں کر کے دے رہی ہیں یا اس طرح سے نہیں کر کے دے رہی ہیں. He was very humble, very down to earth. اور بیٹیوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ شفیق تھے، بہت زیادہ، اتنے زیادہ کہ میں مطلب کہ شادی کے بعد بھی میں کبھی میں اپنے گھر سے آؤں گی، میرے ہاتھ میں کوئی چھوٹا سا بھی سامان ہوگا نا تو وہ مجھے کبھی اس کو اٹھا کے اندر نہیں لانے دیں گے، میرے ہاتھ سے فوراً سامان لے لیں گے، گاڑی میں خود چھوڑ کے آئیں گے، دروازہ کھولیں گے. کبھی ایسا نہ ہو کہ میں آؤں اور مجھے کھانا کھائے بغیر جانے دیں. بہت مہمان نواز، بچوں سے بہت پیار، اور اگر بچوں کے بغیر کبھی آ جاؤں گی تو ضرور پوچھیں گے کہ بچے کیوں نہیں آئے اور کہاں مصروف ہیں. بہت پیار کرنے والے. انکل ہمیشہ بہت ہی شفقت سے پیش آتے تھے. مجھے شادی کے بعد بالکل نہیں محسوس ہوا کہ ہاں میں کسی دوسرے گھر میں آئی ہوں. انکل اور سبھی لوگوں نے بہت اچھے سے مجھے ٹریٹ کیا ہمیشہ ہی. اور جیسے میں باہر ہوتی تھی تو جب بھی میں آتی تھی تو بالکل لینے بھی آتے تھے مجھے ایئرپورٹ پہ اور چھوڑنے بھی ضرور جاتے ہوتے تھے. اور جب بھی کوئی میں فرمائش کروں، خاص طور پہ انہیں پتہ تھا کہ مٹھائی مجھے پسند ہے تو ضرور لاتے ہوتے تھے کہ ہاں آئے ہوئے یہ لوگ تو لے کے آئیں گے. اور ہمیشہ بہت خیال رکھا. دھیمے مزاج کے تھے، کبھی کسی بات پہ نہ ٹوکا نہ کوئی سختی کی کسی بھی لحاظ سے نا. گزشتہ 20 سال سے سید لئیک احمد شہید کے گھر میں رہنے والی زرینہ آج بھی آپ کے حسن سلوک کو یاد کرتی ہے. بہت اچھے تھے وقت گزرا ہمارا، ایک زندگی کا حصہ گزرا ہے میرا. بہت اچھے تھے. ہاں جی، کبھی انہوں نے مجھے کام والی سمجھا ہی نہیں تھا. ہاں جی، ایک گھر کا فرد تھا. جاتے تھے بتا کے جاتے تھے، جمعے پہ جاتے تھے. اب بھی مجھے بتا کے گئے ہیں کہ میں جا رہا ہوں جمعے پہ. آپا کہتے تھے مجھے، سارے مجھے آپا کہتے ہیں. میری بڑی بیٹی آئی عید پہ، انہوں نے عیدی دی ہے، باقاعدہ آنٹی نے دی ہے، انہوں نے دی ہے. بہت اچھے تھے میرے بچے، اتنی تعریفیں کرتے ہیں بہت. اے ملت اسلام کے معصوم شہیدوں، بہتے ہوئے اشکوں سے میں دیتا ہوں سلامی. بھولے گا نہ وہ لمحہ شور قیامت، پھٹتا ہے جگر لکھوں جو تفصیل شہادت. کس کس کا لہو تھا جو سرے فرش عبادت، بہتا تھا اٹھائے ہوئے ایک بار امانت. ہر قطرہ خون سے چھلکتی تھی اطاعت، ہر قطرہ خون سے چھلکتی تھی اطاعت. اے ملت اسلام کے معصوم شہیدوں، بہتے ہوئے اشکوں سے میں دیتا ہوں سلامی. اے ملت اسلام کے معصوم شہیدوں، بہتے ہوئے اشکوں سے میں دیتا ہوں سلامی.
جی ہاں، حضور نے بات کی، مجھ سے بات کی، میری بیٹی سے بات کی. میرے فون میں اس دن بہت ڈسٹربینس تھی، لائن آندھی وغیرہ چل رہی تھی، ہوا، اس کی وجہ سے بار بار ٹیلی فون کٹ رہے تھے، اس سے سب بچوں سے بات نہیں ہو سکی، مگر مجھ سے بھی آپ کی خاصی دیر. چھوٹی بیٹی حمیرہ سے حضور نے کہا آپ سب ہماری خاص دعاؤں میں شامل ہیں، آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، دعائیں کریں شہداء کے لیے، جماعت کے لیے. یہ بہت سخت وقت ہے، دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، ہمت استقلال کی ضرورت ہے، آپ سب ہماری خاص دعاؤں میں شامل ہیں. مکرم سید لئیک احمد صاحب شہید ابن مکرم سید محی الدین احمد صاحب. شہید کے والد محترم کا تعلق رانچی ضلع بہار سے تھا، بھارت سے تھا. علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے. یونیورسٹی میں ایک احمدی اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی جس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، ان کے والد کے بارے کو، اور امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں. تو شہید کے والد نے، محی الدین صاحب نے، غصے میں اس احمدی اسٹوڈنٹ کا سر پھاڑ دیا. بعد میں شرمندگی بھی ہوئی. پھر کچھ کتابیں پڑھیں تو مولوی ثناء اللہ امرتسری سے رابطہ کیا. اس نے گالیوں سے بھری ہوئی کتابیں ان کو بھیج دیں. یہ دیکھ کر ان کو غصہ آیا اور کہا کہ میں نے ان سے مسائل پوچھے ہیں اور یہ گالیاں سکھا رہے ہیں. چنانچہ احمدیت کی طرف مائل ہوئے اور بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہو گئے. یہ ملا کی عادت جو ہمیشہ سے ہے اور آج تک بھی یہی قائم ہے. اب پوچھنے پر گالیوں کا لٹریچر نہیں بھیجتے، بلکہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جماعت کے خلاف جو منہ میں آتا ہے بکتے چلے جاتے ہیں اور بڑی دریدہ دہنی کرتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف. بہرحال اس سے لوگوں کو توجہ پیدا ہوتی ہے، اسی طرح ان کو توجہ پیدا ہوئی. شہید تو پیدائشی احمدی تھے. ان کے والد وکیل تھے، پھر انجمن کے ممبر بھی تھے. رانچی میں انہوں نے میٹرک کیا اور میٹرک فرسٹ ڈویژن میں کیا تو والد بہت خوش ہوئے. پھر پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے انگلش کیا. پارٹیشن کے بعد یہ لاہور آ گئے اور 1969 میں ایم سی بی جوائن کیا. 1997 میں بینک مینیجر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایم سی بی بینک میں ہی کام کرتے رہے. شہادت کے وقت ان کی عمر 72 سال تھی اور نظام وصیت میں شامل تھے. مسجد میں آتے ہی سنتیں ادا کیں. مربی صاحب سے ایک صف پیچھے بیٹھ گئے اور ساتھ بیٹھے بزرگ مکرم مبارک صاحب کے ماتھے پر گولی لگی تو ان کو تسلی دیتے رہے. اسی دوران دہشت گردی گولیوں کا نشانہ بنے اور زخمی ہو گئے. اٹھنے کی بہت کوشش کی لیکن اٹھ نہیں سکے. سامنے سے گولی نہیں لگی تھی، البتہ ریڑھ کی ہڈی میں گولی لگی اور وہیں شہید ہو گئے. بہت دھیمی طبیعت کے مالک تھے، لیکن اگر کوئی شخص جماعت یا بزرگان سلسلہ کے متعلق کوئی بات کرتا تو ان کو ہرگز برداشت نہیں کرتے تھے. کم گو تھے، لیکن اگر کوئی حضرت مسیح علیہ السلام یا خلفائے سلسلہ کا ذکر چھیڑ دیتا تو پھر گھنٹوں ان سے باتیں کرتے رہتے تھے. جماعت سے خاموش لیکن گہری وابستگی تھی اور عشق کی حد تک پیار تھا. سب بچوں کو تکلیف کے باوجود پڑھایا. بچے ڈاکٹر بنے، ایک کو آئی ٹی میں تعلیم دلوائی اور ایک کو فرینچ میں ایم اے کروایا بیٹی کو. سب بچے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے اپنے اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں اہل خانہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جمعے کی نماز تو خاص طور پہ بڑا خیال رکھتے تھے. ایک دفعہ اور یہی وجہ تھی کہ نماز اولاد نے بھی اس کی محبت پیدا کی. ایک بار ان کی اہلیہ بہت بیمار ہو گئیں اور انہیں ہسپتال داخل کروانا پڑا اور جمعے کا وقت ہو گیا تو یہ سیدھے وہیں سے مسجد میں چلے گئے. یہ نہ سوچا کہ واپس آؤں گا تو اہلیہ زندہ بھی ہو گئی کہ نہیں، کیونکہ کافی شدید بیمار تھیں.